اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچی کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرہ سے، پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبھایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدا تخلیق نمایاں ہو چکی ہے، ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے، اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منزل بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو زمین کو بالکل خشک مردہ دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی و شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے، اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق و رب ہے، اور بے شک وہی مردوں بے جان کو زندہ اور جاندار کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مسا چکائیں گے۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر اسے کوئی دنیاوی بلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ اور وہ اسے پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، اور وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب و برگزیدہ رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اسے نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ عیسائی
اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر ان کے کفر و شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پس جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، جس سے ان کے شکموں میں سے جو کچھ ہے پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا